أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام۔ یہ باب ہے شہادتین اور اسلام کے احکام کی طرف دعوت دینے کا۔ اس باب میں امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ذکر فرمائی ہے۔ یہ 3 سندوں سے اس حدیث کو انہوں نے ذکر کیا۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، ان ابن عباس ان معاذ بن جبل۔ دوسری ہے قال ابو بکر ربما قال وکیع ان ابن عباس ان معاذ۔ ابو معبد نے روایت کیا تو کہا ان ابن عباس ان معاذ بن جبل قال بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو یہ ہے تعبیر ان ابن عباس ان معاذ۔ ابو بکر نے جب کہا تو کہا کہ وکیع کبھی کبھی اس طرح بھی کہتے تھے ان ابن عباس ان معاذ۔ دونوں میں کیا فرق ہے انشاءاللہ اس کو تھوڑی دیر میں واضح کرتے ہیں۔ قال بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انک تأتی قوما من اہل الکتاب، کہ معاذ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو تو ان کو اس بات کی طرف دعوت دینا کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔ اگر وہ یہ تسلیم کر لیں تو انہیں یہ بتاؤ کہ اللہ نے ان کے اوپر ہر رات دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر اس کو بھی تسلیم و کر لیں فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ۔ تو انہیں یہ بتاؤ کہ اللہ تعالی نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقراء میں تقسیم کی جائے گی۔ اگر وہ یہ مان لیں تو تم ان کے عمدہ مال لینے سے بچو اور مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ یہ حدیث امام وکیع کی طرح زکریا نے بھی روایت کی۔ ان زکریا بن اسحاق ان یحیی بن عبداللہ بن صیفی ان ابی معبد ان ابن عباس۔ امام وکیع نے زکریا سے پہلی والی حدیث میں روایت کیا تھا، یہاں ابو عاصم نے زکریا سے روایت کیا، امام وکیع ہی کی حدیث کی طرح۔ پھر اسماعیل بن امیہ نے یحییٰ بن عبداللہ سے روایت کیا، یعنی
زکریا بن اسحاق کی جگہ پہ اسماعیل بن امیہ، عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث معاذا الی الیمن. اس میں گویا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے براہ راست یہ حدیث روایت کی، اس میں حضرت معاذ بن جبل واسطہ نہیں ہے. لما بعث معاذا الی الیمن فقال انک تقدم علی قوم اہل الکتاب علی قوم اہل کتاب فلیکن اول ما تدعوہم الیہ عبادت اللہ عز وجل فاذا عرفوا اللہ عز وجل فاخبرہم ان اللہ فرض علیہم 5 صلوات فی یومہم ولیلہ فاذا فعلوا فاخبرہم ان اللہ قد فرض علیہم زکاۃ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم فاذا اطاعوا بها فخذ منہم وتوقع کرائم اموالہم. ان کے عمدہ مالوں لینے سے بچو. اس میں ساری حدیثوں میں حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ کا نام معاذ بن جبل بن عمرو بن اوس ہے. آپ انصاری صحابی ہیں. آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے. آپ اعیان صحابہ میں شمار ہوتے ہیں. 18 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا. بدر اور تمام غزوات میں آپ شریک ہوئے. عہد رسالت میں قرآن مقدس آپ نے حفظ کر لیا. ہجرت کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ بہت ہی انہماک کے ساتھ دین کے احکام اور قرآن و سنت کی تعلیم و تحصیل میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ قرآن و سنت کے بہت بڑے عالم بن گئے. حتیٰ کہ آپ نوجوان ہونے کے باوجود عمر رسیدہ صحابہ کرام کی موجودگی میں لوگوں کے مسائل کے مرجع بن گئے. لوگ آپ ہی کی طرف اپنے مسائل میں رجوع کرتے تھے. قرآن و حدیث اور فقہ میں آپ امتیازی شان رکھتے تھے. عہد رسالت میں خود صحابہ کرام آپ سے احادیث دریافت کرتے. فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اہل مکہ کی تعلیم کے لیے مقرر فرمایا تھا. پھر آپ نے یمن کا قاضی بنایا حضرت معاذ کو اور معلم بنا کر آپ کو یمن بھیجا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے بہت زیادہ انسیت تھی، حتیٰ کہ کبھی کبھی سواری پر آپ کو اپنے پیچھے بیٹھا لیا کرتے. دین کی بہت سی اہم باتیں خود سواری پر ہی آپ سے ارشاد فرماتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے مخاطب ہوتے تو آپ کے ادب و احترام کا عالم یہ تھا کہ آپ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ کہہ کر نہایت ہی ادب و احترام سے سرکار کی باتوں کا جواب دیتے. آپ کے سینے میں بہت ساری احادیث محفوظ تھیں، لیکن ان سب کے باوجود احادیث کی روایت میں بہت احتیاط سے کام لیتے تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ سے جو احادیث ملتی ہیں وہ 157 احادیث مروی ملتی ہیں. صحابہ کرام میں حضرت ابن عباس، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابن عمر، عبد الرحمن بن سمرہ، حضرت عبداللہ بن عمرو، حضرت ابن ابی اوفا، حضرت سیدنا انس، حضرت جابر، ان کے علاوہ بہت سے صحابہ کرام نے آپ سے حدیثیں روایت کی. بہت سارے جلیل القدر تابعین نے بھی آپ سے احادیث کی روایت کی.
حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد خلافت میں آپ کو ملک شام کا گورنر بھی مقرر فرمایا تھا، اور وہیں پر آپ 18 ہجری میں طاعون امواس کے شکار ہو گئے، اور وہیں پر باختلاف روایت 31 سال یا 34 سال یا 38 سال کی عمر میں اسی بیماری میں انتقال کر گئے۔ صحاح ستہ میں آپ کی احادیث پائی جاتی ہیں۔ یہ مختصر سے حالات تھے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو اس حدیث کے راوی ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ کا احتیاط آپ نے دیکھا کہ آپ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث صیغہ ان اور بغیر ان کے مثلا انا وغیرہ سے مروی ہے تو وہ دونوں کو ایک ساتھ جمع کر کے بیان کر دیتے ہیں۔ یہ ان کی غایت درجہ احتیاط اور تحقیق ہے۔ مثلا اس حدیث میں آپ دیکھیں، آپ نے پہلے یوں فرمایا ان ابن عباس ان معاذ، پھر ثانیاً یوں فرمایا ان ابن عباس ان معاذ۔ اس سے حضرت امام مسلم نے یہ واضح فرمایا کہ من حیث الاتصال ان اور انا کی روایت میں فرق ہے۔ جمہور محدثین کا موقف یہی ہے کہ جیسے ان اتصال سند پر محمول ہوتا ہے، ویسے ہی انا بھی اتصال پر محمول ہوتا ہے، لیکن بعض محدثین کا موقف یہ ہے کہ انا ان کے ساتھ لاحق نہیں ہوتا، بلکہ یہ انقطاع پر محمول ہو کر مرسل ہو جاتا ہے۔ لیکن مشہور مذہب پر صحابی کی مرسل حدیث بھی متصل کے حکم میں ہے، لہذا امام مسلم نے یہاں پر بیان سند میں احتیاط سے کام لیا اور حدیث کو دونوں لفظوں سے بیان فرمایا۔ ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اس باب کی پہلی حدیث میں حضرت امام مسلم نے فرمایا ان ابن عباس ان معاذ قال، اس لفظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حدیث حضرت معاذ بن جبل کے مسند سے ہے، یعنی یہ حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ اور اس باب کی دوسری تیسری جو حدیث ہے اس میں آپ نے فرمایا ان ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذ، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حدیث حضرت ابن عباس کی مسند سے ہے، یعنی ان سے منقول اور مروی ہے۔ تو دونوں میں تطبیق کی کیا صورت ہوگی؟ امام محدثین نے اس سلسلے میں تطبیق کی صورت ذکر کی ہے کہ ہو سکتا ہے ابن عباس نے اس حدیث کو حضرت معاذ بن جبل سے سنا ہو، اور اس حدیث کی روایت کے وقت کبھی آپ نے اسے متصلاً روایت کر دیا ہو اور کبھی معاذ کو محذوف کر کے اسے مرسلاً روایت کیا ہو، اور یہ دونوں طریقے صحیح ہیں، اس لیے کہ صحابی کی مرسل حدیث اگر محذوف راوی کی معرفت نہ بھی ہو جب بھی قابل حجت ہوتی ہے، اور یہاں تو معرفت ہے کہ وہ محذوف حضرت معاذ بن جبل ہیں، لہٰذا یہ بدرجہ اولا حجت ہوگی۔ یہ بھی جواب دیا جاتا ہے، جو اچھا جواب ہے، کہ اس حدیث کو حضرت ابن عباس نے حضرت معاذ سے سنا ہو، اور جب سرکار علیہ الصلاۃ والسلام انہیں ہدایت و نصیحت دے کر یمن بھیج رہے تھے تو موقع پر حضرت ابن عباس بھی موجود رہے ہوں، تو حضرت ابن عباس کبھی اس حدیث کی روایت اپنے موجود رہنے کی بنیاد پر بغیر حضرت معاذ کے واسطے کے کر دی ہو، اور کبھی ان کے واسطے سے کر دی ہو، لہذا دونوں طریقے روایت کے جائز ہوں گے۔ اس حدیث میں وتر کی نماز کا ذکر نہیں ہے، تو وتر کی نماز کا ذکر نہ ہونے سے کیا عدم وجوب ثابت ہوتا ہے؟ امام نووی رحمہ اللہ نے اس بارے میں بھی بحث کی ہے، بلکہ امام نووی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز وتر واجب نہیں ہے، لیکن آپ کا یہ قول کئی وجہوں سے صحیح نہیں ہے۔
نمبر 1 تو یہ کہ یہ حدیث نماز وتر کے وجوب اور عدم وجوب کسی پر بھی صراحتاً دلالت نہیں کرتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث میں صرف فرائض کا حکم ہے اور وتر اور عیدین کی نماز کی فرضیت کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نماز وتر نماز عشاء کے توابع اور ملحقات سے، لہذا یہ نماز عشاء کے ساتھ لاحق ہوگی۔ چوتھا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ احتمال یہ ہے کہ نماز وتر کا وجوب اس واقعے کے بعد ہوا ہو۔ ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس حدیث میں سرکار نے نماز وتر کو ذکر نہیں فرمایا، جیسے روزے کا ذکر نہیں کیا، باوجود اس کے کہ روزے کی فرضیت کا حکم زکوٰۃ سے پہلے آیا، اور عدم ذکر میں نہایت اہم حکمت اور کوئی مصلحت مضمر ہے۔ اس حدیث میں صرف 3 ہی ارکان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود حضرت معاذ بن جبل کو بالاستیاب جملہ ارکان کی طرف رہنمائی کرنا اور بتانا نہیں تھا، کیونکہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ علماء صحابہ اور مجتہدین صحابہ میں سے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے پہلے ہی اسلام کے جملہ ارکان سے واقف تھے۔ یہاں پر آپ کا مقصد بطور خاص دین کے اہم اور بنیادی ارکان کو مرتب انداز میں پیش کر کے حضرت معاذ بن جبل کو حکیمانہ اور مؤثر انداز تبلیغ کی رہنمائی کرنا تھا کہ تمہیں یمن جانے کے بعد ان کتابیوں کے ساتھ کیسے دین کی دعوت دینی ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو تو پہلے ہی سب پڑھا سکھا دیا تھا۔ یہ بتانا تھا کہ یہاں کی پہلے تم انہیں ترتیب وار بتدریج ان بنیادی ارکان شہادتین، نماز اور زکوٰۃ کا حکم دینا، کیونکہ ان کی ادائیگی بلحاظ دیگر ارکان روزہ اور حج کے ان پر زیادہ شاق ہے۔ اس لیے کہ شہادتین کے اقرار کا مطلب اپنے آبا و اجداد کے دین کو باطل قرار دینا تھا، ان سے منہ موڑنا تھا، اور ظاہر ہے کہ ان کے لیے ایک مشکل کام تھا۔ اسی طرح دن رات میں اپنے سارے کام چھوڑ کر ایک بار نہیں بلکہ 5 بار نماز پڑھنا بھی ایک بہت بڑا مشقت کا کام تھا۔ اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی بڑے دل گردے کا کام تھا، اس لیے کہ جو مال کافی محنت اور جد و جہد کے بعد حاصل ہوتا ہے، اسے راہ خدا میں دے دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے حضرت معاذ بن جبل کو سمجھا دیا کہ پہلے تم ان ارکان کی بجاوری کا ان سے اقرار اور اعتراف کرا لینا، جب وہ ان مشقت بھرے کاموں کا اعتراف اور اقرار کر لیں تو بقیہ ارکان جو تم جانتے ہو ان کے سامنے رکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ ارکان کی ایک لمبی فہرست ان کے سامنے رکھ دو کہ وہ اسے سنتے ہی کنارہ کش ہو جائے۔ یہ مقصد تھا۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ خبر واحد قابل قبول اور معتبر ہے، کیونکہ حضرت معاذ کو تنہا بھیجا تھا۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کفار سے قتال کے پہلے انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دینا سنت ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اقرار شہادتین کے بغیر کسی پر مسلم ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔ یہ بھی ثابت ہوتا ہے اس حدیث سے کہ عاملین زکوٰۃ پر بطور زکوٰۃ کے زکوٰۃ دہندہ سے عمدہ اور اچھا مال لینا حرام ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان سے اوسط مال کی وصولی کریں۔ اسی طرح زکوٰۃ دینے والے پر یہ حرام ہے
کہ وہ اپنے ردی اور گھٹیا مال کو بطور زکوٰۃ دے۔ البتہ اگر سارا مال عمدہ ہے تو عمدہ مال ہی لیا جائے گا۔ احناف کا یہی مذہب ہے۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مال زکوٰۃ انہی میں دیا جائے گا جن سے لیا جائے گا، یعنی ان کے ہم مذہب۔ لیکن ان کے فقراء کو دیا جائے گا، مالدار مسلمان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ احناف کا یہی مذہب ہے۔ ایک مسئلہ یہاں فقرائہم سے ثابت یہ ہوتا ہے، ایک مسئلہ آتا ہے کہ ایک شہر کی زکوٰۃ دوسرے شہر میں منتقل کرنا جائز ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ شوافع کا مذہب یہ ہے کہ ایک شہر اور علاقے کی زکوٰۃ اگر اس شہر میں زکوٰۃ کے مستحقین موجود ہیں تو دوسری شہر میں منتقل کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر منتقل کر دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ احناف کا مذہب یہ ہے کہ اگر شہر میں مستحقین زکوٰۃ ہیں تو ایک شہر اور علاقے کی زکوٰۃ دوسرے شہر یا علاقے میں منتقل کرنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ شوافع کہتے ہیں۔ لیکن اگر منتقل کر دیا تو ہمارے نزدیک زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اگرچہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اس لیے کہ مصرف مطلق فقراء ہیں، جیسا کہ یہ نص سے ثابت ہے۔ فقرائہم سے مراد فقرائے مسلمین ہمارے ہاں مراد ہے، اور شوافع کے نزدیک فقرائہم سے مراد یہ ہے اسی شہر کے فقراء۔ ہاں، اگر اس کے قرابت دار کسی دوسرے خطے میں رہتے ہیں اور وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، یا کوئی قوم ایسی ہے جو بنسبت اس کے مستحقین کے زیادہ محتاج ہیں، تو زکوٰۃ ادا کرنے والا اپنی زکوٰۃ انہیں دے سکتا ہے، بلکہ اس میں اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ کفار عبادات کے مخاطب ہیں یا نہیں۔ بعض علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَعَلِمْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ سے اس پر استدلال کیا ہے کہ کفار فروعات شرعیہ مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، منہیات کے مخاطب نہیں ہیں، کیونکہ سرکار نے حضرت معاذ بن جبل کو یہ ہدایت دی کہ جب وہ لوگ شہادتین کا اعتراف اور اقرار کر لیں اور اس پر ایمان لے آئیں تو انہیں بتانا کہ تم پر نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے۔ یہ اس پر دال ہے کہ جب تک وہ لوگ شہادتین کا اقرار کر کے ایمان نہ لائیں ان پر نماز، روزہ وغیرہ کی ادائیگی واجب نہیں۔ یہ مسئلہ چونکہ عقائد کا ایک اہم مسئلہ ہے، اس لیے فقہائے کرام کے اقوال کی روشنی میں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کفار ایمان کی طرح عبادات کے بھی مکلف ہیں یا نہیں، یہ عقائد کا ایک اہم مسئلہ ہے جن میں فقہا کا اختلاف ہے۔ تھوڑی سی اس میں تفصیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے دو باتوں کا مطالبہ کیا، ایک ایمان اور ایک عمل۔ عمل کی تین صورتیں ہیں، عبادات، عقوبات، معاملات۔ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ کفار ایمان، معاملات اور عقوبات کے مخاطب ہیں، تاہم عقوبات اور معاملات کے کچھ مسائل میں وہ مستثنی بھی ہیں۔ تفسیرات احمدیہ میں علامہ مولا احمد جیون فرماتے ہیں ان الکفار یخاطبون بالایمان والمعاملات والعقوبات فی حق المؤاخذہ فی الآخرہ اما فی الدنیا فلا۔
علامہ شامی فرماتے ہیں انہم مخاطبون بالایمان وبالعقوبات سوا حد الشرب والمعاملات، یعنی کفار بھی ہماری طرح ایمان، عقوبات اور معاملات کے مخاطب ہیں، البتہ کچھ صورتوں میں انہیں استثناء حاصل ہے۔ مثلا شراب پینے پر ذمی پر حد نہیں جاری کی جائے گی، اسی طرح اگر وہ باہم شراب اور خنزیر کے خرید و فروخت کا کاروبار کریں تو ان کے لیے جائز ہوگا، کیونکہ یہ ان کے حق میں ایسا ہی ہے جیسے کہ ہمارے لیے شربت اور بکری۔ علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عقدہم علی الخمر والخنزیر فإنہ کعقدنا علی الاسیر والشاہ۔ اسی طرح کچھ اور بھی صورتیں ہیں، حاصل یہ ہے کہ استثنائی صورتوں کو چھوڑ کر عام معاملات میں مسلمانوں کی طرح کفار بھی ان کے مخاطب ہیں، مثلا چوری، زنا وغیرہ کے ارتکاب پر جیسے مسلمانوں پر حد شرعی جاری ہوگی ان پر بھی اسی طرح جاری ہوگی۔ اختلاف اس میں ہے کہ کفار فرائض واجبات مثلا نماز، روزہ وغیرہ عبادات کے مخاطب اور مکلف ہیں یا نہیں، اس بابت فقہا میں اختلاف ہے، ان سے مختلف قول منقول ہیں۔ فقہائے سمرقند کا موقف یہ ہے کہ وہ عبادات کے مخاطب نہیں ہیں، نہ تو اداءً نہ اعتقاداً، یعنی ان پر نہ تو یہ ضروری ہے کہ وہ عبادات مثلا روزہ، نماز وغیرہ کی فرضیت کا اعتقاد رکھیں، نہ ہی ان پر یہ فرض ہے کہ وہ ان عبادات کی ادائیگی کریں، لہذا بروز قیامت ان پر عبادات کے عدم اعتقاد اور عدم ادائیگی کسی بھی وجہ سے عذاب نہیں ہوگا۔ حنفیہ کی ایک جماعت کا بھی یہی موقف ہے۔ فقہائے بخارا کا مذہب یہ ہے کہ وہ عذروی عبادات کے مخاطب اور مکلف نہیں ہیں، لیکن اعتقاد کے اعتبار سے وہ مخاطب ہیں، یعنی ان پر عبادات کی ادائیگی تو واجب نہیں، لیکن ان پر واجب ہے کہ وہ عبادات کی فرضیت کا اعتقاد رکھیں، لہذا قیامت کے دن ان پر عبادات کی عدم ادائیگی کی وجہ سے عذاب تو نہیں ہوگا، لیکن فرضیت کے عدم اعتقاد کی بنیاد پر ان پر عذاب ہوگا۔ فقہائے عراق کا مذہب یہ ہے کہ وہ ادان اور اعتقاداً دونوں اعتبار سے عبادات کے مخاطب اور مکلف ہیں، لہذا قیامت کے دن ان پر دونوں جہت سے عذاب ہوگا۔ علامہ شامی نے اسے معتمد کہا ہے، فقہائے شافعیہ اور مالکیہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ وہ امل عبادات فقال السمرقندیون انہم غیر مخاطبین بہا اداء و اعتقادا، وقال البخاریون انہم غیر مخاطبین بہا اداء فقط، وقال العراقیون انہم مخاطبون بہما فیعاقبون علیہما وہو المعتمد۔ امام نووی رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے کہ کفار فروعات شرعیہ کے مخاطب ہیں، لیکن صاحب در مختار فرماتے ہیں کہ کفار عبادات کے مخاطب نہیں ہیں۔ ہمارے علماء نے اسی پر جزم کیا ہے کہ کفار عبادات کے مخاطب نہیں ہیں۔ تفسیر احمدیہ میں ہے ان الکفار یخاطبون بالایمان والمعاملات والعقوبات۔ لگتا ہے یہاں اللہ چھوٹ گیا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔